بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ۔ قابل احترام علماء کرام، ذمہ داران جماعت اور جمعیت، رید رک سے باہر سے آئے ہوئے معزز مہمان، نوجوانان اسلام، بزرگان دین اور پیارے بچوں، رب العالمین کا بے انتہا شکر احسان ہے کہ اللہ تعالی ہمارا یہ پروگرام بحسن خوبی چلانے کا ایک عظیم موقع ہمیں عنایت فرمایا ہے، اور اس کی توفیق ہمیں شامل حال ہے، جس بنا پر یہ پروگرام وقت پر شروع اور وقت پر ختم ہونے جا رہا ہے۔ ہم نے اس پروگرام کی 3 نشستیں مکمل کی۔ کل مغرب بعد سے یہ پروگرام شروع ہوا، تذکیری خطابات ہمارے سامنے پیش کیے گئے، تدریب کے طور پر طہارت اور نماز کا طریقہ ہمارے سامنے بتایا گیا۔ ابھی ہمارے سامنے جنازے سے متعلق کچھ تعلیم دی جائے گی۔ اس سے پہلے میں آپ کے سامنے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اسلام کی خوبیوں میں سے ایک بہت بڑی خوبی یہ ہے کہ اسلام انسان کو بڑی عزت کی نگاہ سے دیکھتا ہے اور عزت کی نگاہ سے دیکھنے کی تعلیم دیتا ہے۔ انسان زندہ ہو یا کہ انسان دنیا سے چلا جائے، انتقال کر جائے، دونوں حالتوں میں، دونوں صورتوں میں اسلام کی نگاہ میں انسان کی بڑی ہی قدر و منزلت ہے۔ قرآن مجید میں رب العالمین نے اپنے بارے میں فرمایا کہ ہم نے بنی آدم یعنی آدم علیہ السلام کی اولاد، ذریت یعنی انسان کو ہم نے مکرم بنایا، معزز بنایا، اور انسان کی قدر و منزلت اسلام میں اتنی زیادہ ہے کہ کوئی کسی اور کو نہ گالی دے سکتا ہے، نہ کسی کو تانا دے سکتا ہے، لعن طعن کر سکتا ہے، نہ کسی کو ظلماً مار سکتا ہے، نہ کسی کے مال کو ہڑپ کر سکتا ہے۔ اور اسلام نے عزت نفس پر زور دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر خطبے میں اسی بات پر زور دیا، کہا کہ ایک مسلمان پر دوسرے مسلمان کا خون حرام ہے، مال حرام ہے، اور اس کی عزت بھی حرام ہے۔ جہاں تک انسان زندہ ہو اس وقت تو دوسرے انسانوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس کی عزت کرے، لیکن اگر انسان انتقال کر جائے، دنیا سے رخصت ہو جائے، تو اس کے بعد بھی اسلام انسان کو عزت دینے کی تعلیم دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے احادیث میں یہ بات موجود ہے کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب سے جنازے کا گزر ہوا تو آپ کھڑے ہو گئے۔ صحابہ نے کہا، اے اللہ کے رسول، وہ تو یہودی کا جنازہ تھا، آپ کھڑے ہو گئے۔ تو آپ نے صحابہ کو کہا، کیا وہ یہودی انسان نہیں تھا؟ کیا وہ یہودی انسان نہیں تھا؟ اور دوسری احادیث میں دوسرے الفاظ میں یہ بتایا گیا کہ آپ نے نصیحت کرتے ہوئے کہا کہ دیکھو، موت انسان کو تنبیہ کرتی ہے، خبر دیتی ہے، اور یہ انسان جب انتقال کر جائے، اس کا جنازہ لوگوں کے سامنے سے گزرے، تو بہتر ہے کہ اس کی تعظیم میں کھڑے ہوں۔ یہ شریعت کی تعلیم بہتر ہے، ضروری تو نہیں ہے لیکن بہتر ہے۔ اور جہاں تک انتقال کے بعد تعظیم کی بات ہے کہ اسلام نے مرنے والے کے عیوب ذکر کرنے سے منع کیا، مرنے والے کے تعلق سے غیبت کرنے سے منع کیا، بلکہ جو دنیا سے چلا گیا ہے
اس کی اچھائیاں بیان کرنے کی تعلیم دی گئی ہے، اور اسلام نے تعظیم کا مرتبہ اس قدر زیادہ بتایا ہے۔ اگر کسی کا انتقال ہو جائے تو چاہیے کہ اسے اچھا غسل دیں، اچھے کپڑوں میں کفنائیں، اور عزت و شان کے ساتھ کاندھوں میں اٹھا کر اسے قبرستان لے جائیں، اور وہاں مٹی میں اسے اطمینان کے ساتھ، آرام کے ساتھ رکھ کر قبر کے حوالے کریں۔ یہ عمل دنیا کے سارے مذاہب میں صرف اسلام ہی کے اندر پایا جاتا ہے۔ کوئی دنیا کا مذہب نہیں ہے جو مرنے والے کی اتنی تعظیم کرتا ہو جو تعظیم کے اسلام کے اندر موجود ہے۔ اسلام میں جس قدر اس کے احترام میں اہتمام کرنے کی تعلیم دی گئی، غسل کی، کفن کی، دفن کی، ایسی تعلیم کسی اور مذہب میں نہیں پائی جاتی۔ اقبال کیلانی رحمہ اللہ کی کتاب کتاب النکاح ایک مشہور کتاب ہے، اس کتاب کے صفحہ نمبر 65 میں ایک واقعہ ذکر کیا گیا ہے، صفحہ نمبر 56 میں ایک واقعہ ذکر کیا گیا کہ امریکہ کے سابق صدر جارج واشنگٹن کے پڑپوتے جارج اشپون تو انہیں ذمہ داری دی گئی تھی صحافتی امور کی۔ صحافتی امور کی ذمہ داری طے کرنے کے لیے یہ مسلم ممالک کا انہوں نے دورہ کیا۔ مسلم ممالک میں بیروت، مراکش، افغانستان، بوسنیا کا سفر انہوں نے کیا۔ وہاں جا کر اپنی ذمہ داری انجام دیتے ہوئے بھی انہوں نے مسلمانوں سے ملاقات کی، علماء سے ملاقات کی، قرآن مجید کو وہاں پر پڑھا۔ اپنا سفر طے کرنے کے بعد جب امریکہ واپس ہوئے تو کہا کہ میرے ذہن میں اسلام کو لے کر بہت سارے شکوک و شبہات تھے، لیکن اس سفر سے، مسلمانوں سے ملاقات کرنے سے، قرآن مجید کی تلاوت سے سارے شکوک کا ازالہ ہو گیا۔ اور اس کے بعد مسلمانوں سے جب یہ قریب ہوئے تو ایک تکفین کے، میت کے معاملے میں شامل ہو گئے۔ جب دیکھا کہ لوگ ایک مسلمان کے انتقال پر اسے بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ اٹھا کر رکھتے ہیں، سب مل کر اجتماعی شکل میں اس کے غسل کے کام کو انجام دیتے ہیں، کفن کے کام کو انجام دیتے ہیں۔ اس واقعے میں یہ بات لکھی گئی کہ اسی عمل کو دیکھ کر انہوں نے اسلام قبول کر لیا، اس لیے کہ ایسا بہترین عمل ہے کفنانے کا، دفنانے کا، غسل دینے کا، اسلام کے علاوہ کسی اور مذہب میں عمل نہیں پایا جاتا۔ اور ایسے وقت میں یقیناً ایک مسلمان کو خوش ہونا چاہیے کہ میں جس مذہب کا ماننے والا ہوں وہ مذہب دنیا کے سارے مذاہب میں معیار کے اعتبار سے، تعلیمات کے اعتبار سے ممتاز مذہب ہے، اس کا مقابلہ کوئی اور مذہب ہرگز کر نہیں سکتا۔ محترم حضرات، آپ کے سامنے آج جو ورکشاپ رکھا گیا ہے اس کی وجوہات تو ہیں۔ وجوہات میں سے ایک وجہ یہ ہے، ایک مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس اسلامی تعلیمات کو سیکھے، ہر چھوٹی بڑی تعلیم کو سیکھے۔ شریعت نے اس پر زور دیا ہے، بلکہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم کہہ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلامی تعلیمات کو سیکھنا فرض قرار دیا۔ اور اس کی وجوہات میں سے ایک دوسری وجہ میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ وہ وجہ یہ ہے، ابھی ہمارے درمیان میں لاک ڈاؤن منعقد تھا اور وبا کی بنا پر خوف کی وجہ سے کئی لوگوں کا انتقال بھی ہو گیا، لیکن ہمیں بات معلوم ہے کہ ان ایام میں، اس دور میں جن کا بھی انتقال ہوا، لوگ دیکھنا نہیں چاہتے تھے، قریب آنا نہیں چاہتے تھے، چھونا تو دور کی بات، مرے ہوئے انسان کا چہرہ دیکھنے کے لیے بھی لوگ نہیں آتے تھے، اپنی موت سے ڈر کر، اپنی حفاظت میں۔ لیکن
ایسے بہت سے واقعات ہر جگہ پر بلکہ خود ریدرک کے اندر بھی واقع ہوئے کہ انتقال ہو گیا ہے، نہلانے کے لیے کوئی تیار نہیں، غسل دینے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے، جبکہ ہم سب مسلمان ہیں۔ اگر کوئی چھونے کے لیے تیار ہے لیکن لوگوں کے پاس ایک بہانہ رہ گیا کہ ہمیں نہلانا نہیں آتا، کفنانا نہیں آتا، کیسے وہ کرنا چاہیے ہم نے اسے نہیں سیکھا۔ اور خواتین کے اندر بھی یہ چیز دیکھی گئی کہ کئی خواتین کا انتقال ہو گیا لیکن خواتین کو نہلانے کے لیے خواتین موجود نہیں، عورتیں موجود نہیں ہیں، سب ڈرے ہوئے تھے، سہمے ہوئے تھے، سب کو اس بات کا خوف لاحق تھا کہ کہیں وہ بیماری ہمیں نہ لگ جائے، چھونے کی وجہ سے اس وبا کا اثر ہمیں نہ ہو جائے۔ یقینی بات ہے انسان کے اندر یہ ڈر رہتا ہے، احتیاط کی تعلیم شریعت نے دی ہے، اس میں کسی کا انکار نہیں ہے، لیکن پھر بھی اگر ایک گھر کے افراد میں کسی کا انتقال ہو جائے، باپ کا انتقال ہو جائے، کسی قریبی رشتہ دار کا انتقال ہو جائے، وہاں پر خود کے افراد غسل دینے میں، کفن دینے میں پیچھے رہ جائیں تو بھلا بتلاؤ دوسرا باہر کا آدمی آ کر کیسے غسل دے گا، کیسے کفنائے گا۔ لہذا اسی کا خیال کرتے ہوئے یہ چیز آج رکھی گئی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اس بات پر توجہ دیں اور سمجھ لیں کہ جو عمل یہاں بتایا جا رہا ہے بہت ہی اہمیت والا عمل ہے، ضروری عمل ہے، اور اسے سیکھنا سب مسلمانوں کی ذمہ داری ہے۔ یہ بھی بات یاد رکھیں، غسل دینا، کفن دینا، یہ جو عمل ہے یہ عمل صرف دنیاوی طور پر ایک کام کے اعتبار سے نہیں ہے بلکہ شریعت نے اس کی بڑی فضیلت بتائی، شریعت نے اس کی بڑی فضیلت بتائی ہے۔ انسان کے انتقال پر جب انسان زیارت کرنے کے لیے آتا ہے یا انسان جب بیمار ہو وہاں پر انسان زیارت کرنے کے لیے آتا ہے، وہاں سے لے کر جب انسان کو قبر میں دفنایا جائے گا، دفنانے کے لیے لوگ شریک ہوں، وہاں تک جو بھی عمل کیا جائے گا ہر عمل میں ثواب کی بات شریعت میں بتائی گئی۔ غسل دینے کے بارے میں بتایا گیا، اگر کوئی غسل دیتا ہے میت کو، اس کے عیوب کو چھپا دیتا ہے، ایک حدیث میں کہا گیا 40 اس کے کبیرہ گناہ معاف کر دیے جائیں گے، ایک حدیث میں کہا گیا 40 مرتبہ اسے معاف کیا جائے گا۔ جنازے کی نماز کی فضیلت تو ہمارے سامنے ہے، جنازے کے پیچھے جانے کی فضیلت بھی ہمارے سامنے ہے۔ الغرض میت سے متعلق جتنے بھی کام کیے جاتے ہیں یہ سارے کے سارے کام ثواب کے کام ہیں، اہمیت والے کام، اسی لیے آج یہ ورکشاپ رکھا گیا۔ آپ سے گزارش کی جاتی ہے کہ آپ اس پر توجہ دیں، غافل نہ رہیں، بیکار باتوں میں، ادھر ادھر کے کاموں میں نہ رہیں۔ انشاءاللہ ابھی ہمارے سامنے فضیلت الشیخ عبد الرحمن محمدی مدنی حفظہ اللہ اس ورکشاپ کو شروع کریں گے۔ کو شروع کریں گے چونکہ وقت کم ہے، اس لحاظ سے جلد از جلد ہم اس کو شروع کریں گے۔ تو سب سے پہلے ایک نوجوان جو ہمت رکھتے ہوں، جو میت کے جیسا بنے، آگے لیٹ جائے، یہ بڑے ماشاء اللہ ماشاء اللہ جزاک خیر اللہ آپ کو۔ تو دیکھیے سب سے پہلے جنازے میں کن اشیاء کی ضرورت ہوتی ہے تجہیز اور تکفین کے لیے، دیکھ ایک بار تو 3 کپڑے ہیں، چوڑے کپڑے اچھے اس قسم کے، اور ساتھ میں ڈوریاں ہیں، اس کے ساتھ 3 یا 5 ڈوریاں، اور ساتھ میں غسل دیتے وقت اڑانے کے لیے 2 کپڑے، تو اور اسی طرح کافور ہے، اور بیری کا پتا ہے، یا پاؤڈر بھی چلے گا، بیری کا پتا یا پاؤڈر آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ اسی طرح صابن یا شیمپو، اور اسی طرح عطر ہے، اور روئی
कपास और कुछ कपड़ों के टुकड़े वगैरह आप अपने साथ रख लें। कैंची और उसरा भी साथ रख सकते हैं। तो ये अशिया हैं इसके लिए, तजहीज़ और तकफीन के लिए। तो सबसे पहले क्या करना है, जब मय्यत को निकाया जाएगा गुस्ल के लिए, सबसे पहले उनके ऊपर एक कपड़ा डाल देंगे, उनके ऊपर एक कपड़ा डाल देंगे। तो इस तरह से कपड़ा डालते हैं और उनके कपड़े जो जिस कपड़े में उनका इंतकाल हुआ है उन कपड़ों को निकाल देना। जैसे क्या होता है, मय्यत जब करते हैं तो बिठाने करने में मुश्किल होती है, तो बेहतर है कैंची ले लें, कैंची लेके उनके कपड़ों को काट दें और उसको फेंक दें। कपड़े निकालने के बाद जैसे ये कपड़ा होता है, उस कपड़े में उनको गुस्ल देना है। तो सबसे पहले क्या करना है, गुस्ल में उनके जो जोड़ है उसको नरम कर लेना इस तरह से, और इस तरह से क्या करना, थोड़ा ढीला कर लेना, ज्यादा जोर से नहीं, कहीं हड्डी वड्डी ना टूट जाए। मय्यत का एहतराम करना चाहिए, आहिस्ता से धीरे से करें। उसके बाद जरूरत पेश हो तो मूंछ वगैरह काट सकते हैं और बगल के बाल वगैरह भी निकाल सकते हैं जरूरत पेश हो तो। उसके बाद मय्यत को थोड़ा सा जरा उठा के आहिस्ता से पेट को दबाएं, ताकि पेट में कुछ गलाजत वगैरह स्टॉक हो तो बाहर निकल जाए। निकलने के बाद उसको क्या करना, उसको ग्लव्स वगैरह पहन ले, दस्ताने वगैरह पहनकर कुछ कपड़ा वगैरह ले, कपड़ा वगैरह लेकर जो गंदगी वगैरह निकली है बगैर शर्मगाह के खुले, शर्मगाह को खोले बगैर उसको साफ कर दें और खूब पानी डालें, और खूब पानी डालें। तो ये स्टार्टिंग का मरहला है। अब उसके बाद क्या करना, वुज़ू करना, मय्यत को वुज़ू करना। जैसा कि आपको मालूम है कि वुज़ू में सबसे पहले क्या करते हैं, हाँ, हाथ हथेली तक 3 मरतबा धोते हैं। उसके बाद दोनों हाथ धोने के बाद कुल्ली करना। कुल्ली कैसा करना, मुंह में पानी नहीं डालना, मुंह में पानी नहीं डालना क्योंकि अंदर पेट में चला जाता। बेहतर है कि ऊपर से जैसे 2 उंगलियों में पानी लेके इस तरह से 3 मरतबा पोंछ देना, और नाक में पानी डालना, मतलब अंदर नहीं डालना, ऊपर से ऐसे ही पानी लेके क्या करना, पोंछ देना। उसके बाद अगर गंदगी वगैरह निकले तो रुई वगैरह लेकर उसको क्या कर देना, साफ कर देना। जैसे मुंह के अंदर कुल्ली में कैसा है, जैसे मुंह के अंदर ये कुछ डाल के उसको क्लीन करना, नाक वगैरह में कुछ डाल के क्लीन करना है तो कर दे। तो ये चेहरा, उसके बाद चेहरा धुला देना, हस्बे मामूल क्या कर देना, चेहरा धुलाना। कितनी मरतबा, 3 मरतबा। चेहरा धुलाने के बाद हम वुज़ू में क्या करते हैं, दायां हाथ कोहनी तक 3 मरतबा, फिर बायां हाथ कोहनी तक 3 मरतबा, फिर सर का मसा करना, सर का मसा करना, ऐसे पानी लेके इस तरह से मसा करा के, कानों का भी मसा करा के, कुछ कानों के पास गंदगी वगैरह हो तो साफ करा देना। और पैर, दायां पैर पहले धोना, कितनी मरतबा, 3 मरतबा, फिर बायां पैर 3 मरतबा धोना। उसके बाद अगर कान वगैरह में पानी जाने का अंदेशा हो तो रुई वगैरह रख देना, जैसे नाक वगैरह में पानी जाने का अगर इम्कान हो तो वहां पर भी रुई वगैरह रख देना, ताकि मय्यत के अंदर पानी ना जाए। अब वुज़ू यहां तक खत्म हो गया। अब उसके बाद क्या करना, जैसे एक बकेट में बेरी का पत्ता डालकर, खाली दिखा पत्ता, जैसे पत्ता बेरी का पत्ता है, बेरी का पत्ता डालकर खूब पानी को गर्म कर लेना, और दूसरी तरफ काफूर वगैरह भी पानी में डाल लेना एक बकेट वगैरह में, और एक्स्ट्रा पानी ज्यादा रख लेना। जैसे बेरी का पत्ता एक में गर्म करके उसी को बोरों में थोड़ा थोड़ा करके भी डाल सकते हैं, या एक ही पानी में
زیادہ بیری کا پتا ڈال کر بھی گرم کر سکتے ہیں، یا بیری کا پتے کا جو پاؤڈر آتا ہے، جب شہروں میں درخت وغیرہ دستیاب نہیں ہوتے تو وہاں پر پاؤڈر ملتا ہے، وہ پاؤڈر وغیرہ بھی استعمال کر سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اس کے بعد کیا کرنا، اب یہاں سے وضو کا ختم ہو گیا، پانی وغیرہ تیار کر لیے، اب غسل دینا۔ غسل کیسے دینا؟ سب سے پہلے صابن وغیرہ لگا لینا، صابن وغیرہ لگا لینا، پانی ڈال کے تھوڑا صابن وغیرہ لگا لینا، یا اگر صابن نہیں لگانا چاہتے ہیں، بیری کا پاؤڈر آتا ہے نا، وہ جو پانی کے اوپر جس کا جھاگ آتا ہے، اس کو بھی لگا سکتے ہیں۔ صابن لگانا ضروری نہیں، بیری کے پتے کا جھاگ وہ بھی لگا سکتے ہیں۔ اس کے بعد میت کے اوپر پانی ڈالنا، کیسے ڈالنا، اس کا طریقہ کیا ہے؟ تو دیکھیں، سب سے پہلے یہ میت کا دایاں حصہ ہے، میت کا کیا ہے، یہ رائٹ سائڈ ہے، تو دائیں حصے پر پانی ڈال کر اچھے سے صابن وغیرہ جو لگائے ہیں اچھے سے رگڑ دینا۔ رگڑنے کے بعد اچھا خوب کلین ہونا، اس کے بعد تھوڑا سا پلٹا لینا، ایسا پلٹا لینا۔ پلٹانے کے بعد یہاں سے لے کر یہاں تک کیا کرنا، پورا سطر کو کھولے بغیر اس کو صاف کر لینا۔ یہ دایاں حصہ ہو گیا۔ جیسے یہ سفید کپڑا ہے نا، اس کے نیچے سے شرمگاہ کو کھولے بغیر اس کو ہینڈ گلوز وغیرہ کی مدد سے کیا کرنا، اس کو صاف کر لینا، کپڑے کے اندر سے ہی۔ شرمگاہ کسی بھی صورت میں ظاہر نہیں ہونا اور کپڑا نہیں ہٹنا۔ دیکھو، یہ ناف سے لے کر یہ گھٹنوں تک جو حصہ ہے وہ سطر ہے، اتنا حصہ چھپا دینا، اتنے حصے کو نہیں کھولنا۔ ہاں، البتہ یہ حصہ کھول سکتے ہیں آپ، گھٹنوں کے نیچے کا حصہ کھول سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ تو دائیں طرف 3 نہلا دینا، بائیں طرف نہلا دینا 1 مرتبہ، پھر بائیں طرف 1 مرتبہ، پھر تھوڑا پلٹا کے پیچھے کی طرف 1 مرتبہ۔ تو اس طرح سے 1 مرتبہ ہو گیا۔ پھر وہی عمل دوسری مرتبہ، وہی عمل تیسری مرتبہ۔ تو کم سے کم کتنے بار نہلا؟ 3۔ 5 بار بھی نہلا سکتے ہیں، 7 بار بھی نہلا سکتے ہیں۔ اب یہ نہلانے کے بعد کیا کرنا، کافور سے، یہ کافور کا پانی رہتا نا، اس کو 2 طریقے ہیں لگانے کے۔ کچھ لوگ کیا کرتے ہیں، کافور کو پانی میں ڈال کے وہ پورا بدن پہ ڈال دیتے ہیں، رگڑنا نہیں، خالی کیا کرنا، پورے بدن پہ چھڑک دینا۔ یا پھر کیا کرنا، اس کو کافور کو تھوڑا تھوڑا لے کے پورے بدن کو لگانا۔ کافور لگانے میں ایک فائدہ کیا ہے، وہ جو کیڑے مکوڑے ہوتے ہیں قبر میں تھوڑا دور رہتے ہیں، جانور وغیرہ اس کی بو سے جو ہے تھوڑا دور رہتے ہیں، تو یہ فائدہ ہے کافور کا، اور بدبو وغیرہ بھی میت کے پاس نہیں آتی، لہٰذا کافور کا استعمال کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا، وَجَعَلْنَا فِي الْأَخِيرَةِ كَافُورًا، آخر میں تم کیا کرو، کافور کا استعمال کرو۔ تو یہ جو ہے میت کو نہلانے کا طریقہ ہے۔ میت کو نہلانے کے بعد، یہاں تک نہلانے کا طریقہ ہو گیا، اس کے بعد کیا کرنا، اب یہ کپڑا بدلنا۔ کیسے بدلنا؟ سب سے پہلے کیا کرنا، ان کے اوپر ایک دوسرا کپڑا ڈالنا، گیلا ہو گیا، اس میں سے نیچے سے کیا کرنا، اس کو کھینچ لینا، شرمگاہ ظاہر نہیں ہونا، اس لیے جو ہے پہلا کپڑا ڈال کے بعد میں کھینچ لینا۔ اس کے بعد جو ہے چھوٹے چھوٹے کپڑے لے لو، یہ کپڑے لے کے جو ہے پوچھ دو، جیسے میت کو جہاں زیادہ زور ڈالے بغیر جہاں جہاں گیلا حصہ ہے سب حصے کو کیا کر دو، پوچھ دو، اچھا کلین کر دو۔ اور اسی طرح ضرورت پڑے تو روئی وغیرہ کی مدد سے بھی، روئی وغیرہ کو بھی لے کر اس کی مدد سے بھی کچھ پوچھنا ہوتا آپ پوچھ سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اب اس کے بعد یہاں تک کیا ہو گیا، میت کو نہلانے کا طریقہ ہو گیا۔ اب آخر میں خوشبو، عطر لگانا۔ کہاں لگانا عطر؟ جس نے کو مواضع السجود، سجدے کی جگہ، سجدے کی، اسے پورے بدن لگانا، پورے بدن کو لگانا، لیکن خاص طور پر
مواضع السجود یعنی سجدہ کرنے کے جو حصے ہیں جسم میں، جیسے پیشانی ہے اور ہاتھ کا حصہ ہے اور گھٹنے ہیں، 2 پیر ہیں، یہ حصوں کو کیا کرنا، خاص طور پر لگانا، خوشبو لگانا. باقی پورے جسم کو بھی آپ لگا سکتے ہیں، عورتوں وغیرہ کو بھی لگا سکتے ہیں. جیسا کہ اسماء رضی اللہ عنہا کی روایت ہے، اسماء رضی اللہ عنہا نے کہا کہ جب میں مر جاؤں تو مجھے تم دھواں دو خوشبو کا، اور وحنتونی، مجھے تحنیت کرو، یعنی خوشبو کا نام ہے حنوت، وہ خوشبو مجھ پر لگاؤ، یہ اسماء رضی اللہ عنہا نے کہا. تو خوشبو لگانے کے بعد اب ایک دوسرا ٹیبل یا دوسرا بینچ جو ہوتا ہے اس پر کفن کو بچھا دینا. جیسے اگر 2 ٹیبل ہیں تو 2 ٹیبل استعمال کریں، چونکہ ٹرائل ہے اس لیے ایک ہی ٹیبل میں کام چلائیں. تینوں ایک ساتھ بچھا. تو دیکھیے دوسرے ٹیبل پہ 3 کفن کو بچھا کر میت کو آہستہ سے پکڑ کر اس ٹیبل پر منتقل کر لیں، اس ٹیبل پر لے جائیں. ہاں، اس کے بعد کیا کریں، سب سے پہلے 3 کپڑے ایک ہی جیسا، ایک ہی لیول کے 3 کپڑے لیں، ایک ہی لیول کے ایک ہی سائز کے 3 کپڑے، اور کٹنگ وغیرہ نہیں رکھنا، کٹنگ وغیرہ نہیں رکھنا، سیم بالکل کپڑا کٹ کر کے ایسا بچھا کے رکھ لینا 3 دن. تو سب سے پہلے کیا کرنا، جب میت کو یہ جو کپڑا ہے نا اس کو بدلنے کے واسطے پہلے اس کو ڈال دینا دائیں طرف سے، کفن کو دائیں طرف سے تو اس کو دائیں طرف سے ڈال دینا، پھر اس کو بائیں طرف سے ڈال دینا. ڈالنے کے بعد اس کو نکال لینا. پہلے اڑائے تو کھینچ لینا. ہاں وہ کھینچ لینا، جو مطلب نہلانے کے بعد دوسرا کپڑا اڑائے تھے اس کو کھینچ لینا، اور سطر وغیرہ نہیں کھولنا، یہ کپڑا تھوڑا چھوٹا ہے. تو اس کو ایسا فولڈ کر لینا. فولڈ کرنے کے بعد یہ نیچے سے ایسے سے کیا کرنا، اس کو موڑ لینا. موڑنے کے بعد ادھر سے بھی تھوڑا موڑ لو، یہاں کا طریقہ. تو ایسا موڑ لینا. پھر دوسرا کپڑا سیم، اس کو بھی کیا کرنا، سیم ایسے ہی کیا کرنا، اوپر سے ڈال دو. ڈال دینا. اس کو پھر سے کیا کرنا، یہاں سے موڑ دینا. اور پھر تیسرا کپڑا، تیسرا کپڑا ابھی ڈال دینا. ڈال کے اس کو کیا کرنا، اچھے سے شیخ ادھر چھوٹا باندھنے والا ہے، باندھنے والا ہے شیخ. ہاں. اس کے بعد کیا کرنا، یہ ڈوریاں ہیں نا، کم سے کم 3 ڈوریاں، کم سے کم 3 ڈوریاں، 5 بھی باندھ سکتے ہیں اور 7 بھی باندھ سکتے ہیں. مطلب میت کو جتنی ضرورت ہوتی ہے اس کے حساب سے اضافہ کرنے کے تو کوئی حرج کی بات نہیں. کم سے کم 3 ڈوریاں باندھ، ایک یہاں پہ باندھ دینا، یہاں پہ اچھے سے باندھ دینا ٹائٹ سے. ایک جو ہے 3 اگر باندھیں گے تو ایک کمر کے پاس 2 ہو گئے. اور کچھ دیر کے لیے چہرہ کھلا رکھنا ہے. کیوں؟ کیونکہ دیکھنے والے اگر ہوں تو دیکھ لے سکتے، چہرہ دیکھنے والے رہتے ہیں تو آخری میں دیکھ سکتے ہیں کوئی. اس کے بعد آخری میں جب پورا کام ہو جاتا تب کیا کرنا،
तीनों कपड़े डाल के अच्छे से फोल्ड करके उसको क्या कर देना, बांध देना। तो यहां तक क्या हो गया, मय्यत को तकफीन दे दी। और उसके बाद कफन पर खुशबू लगा, कफन पर भी क्या कर देना, खुशबू लगा देना। सुरमा ने क्या बोले, खुशबू लगा सकते, दोनों को भी खुशबू लगा सकते, औरतों को भी लगा सकते, मर्दों को भी लगा सकते हैं। उसके बाद अब मय्यत को कफन देने के बाद अब कौन सा मसला है, मय्यत पर जनाजे की नमाज पढ़ना। जैसे मय्यत को किबला जो है ना, तो इस तरफ से लिटा देना, ऐसा लिटा के किबला जा रहा है ना, तो इस किबला में। अच्छा, कहाँ खड़ना, इमाम, इमाम कहाँ खड़ना, मय्यत को सर उसका अच्छा, मय्यत को सबसे पहले खड़ने से पहले मय्यत को कैसा रखना, किस तरफ उसका सर रखना, मय्यत का सर शुमाल की तरफ रखना और पैर जुनूब की तरफ रखना। तो उस तरह से मय्यत को रखने के बाद अब इमाम सब खड़ना, कैसे खड़ना, कहाँ खड़ना, सर के पास या कमर के पास, सर के पास, अगर मर्द हो तो सर के पास और औरत हो तो कमर के सीधा। तो दोनों में फर्क, दोनों में कमर के पास औरत हो तो कमर के सीधा करना और मर्द हो तो सर या सीने के करीब जो है खड़े जाना, खड़ के हस्बे मामूल 4 रकात जो जनाजे की नमाज है वो पढ़ लेना। अल्लाहु अकबर। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनास सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालीन आमीन। बिस्मिल्लाह क़ुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu कुफुवन अहद। ये एक रकात, एक तकबीर, एक रकात से मुराद तकबीर। उसके बाद दूसरी तकबीर के लिए क्या करें, अल्लाहु अकबर कर ले। दूसरी रकात में क्या पढ़ना, दूसरी तकबीर में क्या पढ़ना, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। यहाँ तक दो तकबीरें खत्म हो गई। फिर तीसरी तकबीर अल्लाहु अकबर कर ले। उसके बाद तीसरी तकबीर में क्या पढ़ना, मय्यत के लिए दुआ करना, अल्लाहुम्मा इग़फिर लि हय्यिना व मय्यितिना व शाहिदिना व ग़ाइबिना व सग़ीरना व कबीरना व ज़करिना व उन्साना اللهم من أحييته منا فأحيي على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقي من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس وابدله دارا خيرا من داره وزوجا خيرا من زوجه وأهلا خيرا من أهله وادخله الجنة وعيده من عذاب القبر وعذاب النار. यहाँ तक तीसरी तकबीर भी खत्म हो गई। उसके बाद चौथी तकबीर अल्लाहु अकबर। उसके बाद क्या करना, सलाम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम। दूसरी दुआ याद ना हो तो दो दुआएं पढ़े। हाँ, दो दुआएं भाई, एक दुआ, दूसरी दुआ याद ना हो, एक ही दुआ पहली एक दुआ काफी है। हाँ। अगर दूसरी दुआ याद नहीं है, जैसे मैं दो दुआएं पढ़ा तो बेहतर है कि आप दो दुआएं याद करें, याद करे तो अच्छा। दो दुआएं याद करें। अगर किसी को दूसरी दुआ याद नहीं है, जैसे बड़ी उम्र के लोग याद नहीं कर सकते, वो कम से कम क्या करें, पहली दुआ जरूर पढ़ लें, याद करें। और तकबीर तहरीमात के बाद सना पढ़ने की जरूरत नहीं है, बल्कि क्या करना, डायरेक्ट सीधे औज़ु बिल्लाह बिस्मिल्लाह, उसके बाद सूरह फातिहा से शुरू कर देना। ये जनाजे की नमाज का तरीका है।
کرنا بہتر. ابن عمر رضی اللہ عنہ کی ایک روایت ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یرفع عند كل خبز عند كل تکبیر، یعنی ہر تکبیر کے وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مطلب جنرل، یہ عمومی حدیث ہے، جنازے کے ساتھ خاص نہیں، جنازے کے ساتھ خاص نہیں ہے، یہ عام روایت ہے. اس میں تکبیر رفع الیدین کرتے تھے بول کے ہے. اب اس عمومی روایت کی روشنی جنازے کی نماز کا یہ خاص روایت نہیں، عام حدیث ہے، یعنی کبھی بھی تکبیر بولے تو کیا کرنا، جیسے عیدین کی نماز ہے، عیدین کی نماز ہے، جنازے کی نماز ہے، تو ان نمازوں میں جب تکبیرات بولتے ہیں تو بہتر ہے کہ رفع الیدین کر لیا کریں. بعض علماء نے کہا کہ تکبیرات نہیں کرنا، تکبیرات نہیں کرنا. بہرحال اس عمومی روایت کی روشنی میں کر سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے. اگر کوئی بغیر تکبیر کے بھی، بغیر رفع الیدین کے بھی نماز پڑھتا ہے تو اس کی نماز صحیح ہے انشاءاللہ، کوئی حرج کی بات نہیں. ہاں افضل ہے. ہاں بسم اللہ، وہ ہم شروع کرتے وقت جو ہے بسم اللہ بول کے شروع کرتے ہیں، ضرورت وضو بنانے کے بعد. ہاں نیت، زبان سے نیت. اچھا زبان سے نیت دیکھو کسی بھی نماز میں نہیں ہے، زبان سے نیت کسی بھی نماز میں نہیں، بلکہ کسی بھی عبادت میں نہیں ہے سوائے حج اور عمرے. حج اور عمرے کے زبان سے نیت کرنا کسی بھی عبادت میں نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو آپ نماز ہو یا روزہ ہو، چاہے جنازے کی نماز ہو یا عید کی نماز ہو، کوئی بھی نماز ہو، زبان سے نیت نہیں کرنا، بس ارادے دل کی ارادہ. جہری نماز پیچھے مقتدی امام کے ساتھ پڑھنا ہے، نہیں بول رہے. اچھا، یعنی مثال کے طور پر اگر سری پڑھیں گے جی جی تو امام دعا پڑھ لیتا اور مقتدی بھی دعا اپنے حساب سے پڑھ لیتے. اگر جہری ہوتی تو بہتر ہے کہ پڑھ لیں. ہر انسان چاہے دعا اپنے حساب سے کیا کرے، پڑھے. ہر انسان کیا کرے، اپنے حساب سے دعا پڑھے، جہری ہو یا سری، اس حساب سے. ہاں تو شیخ بول رہے ہیں کہ نماز کے دو طریقے، ایک جہرن بھی ہے اور سرن بھی، دونوں ثابت ہیں، دونوں بھی ثابت ہیں. اگرچہ کہ عمل سرن پہ زیادہ ہے، افضل سری طور پر ہے، آہستہ سے پڑھنا، لیکن جہرن اگر پڑھیں گے تو بھی کوئی حرج کی بات نہیں ہے، جائز ہے. جی بچے کے لیے، جی چھوٹے بچے کے لیے دعا، نابالغ بچے کی دعا. اچھا چھوٹے بچے کی دعا، اللہم اجعلہ لنا سلفا وفرتا وذخرا، یہ دعا جو ہے بچوں کے لیے پڑھنا، مختصر دعا ہے، یہ پڑھنا. یہاں تک کیا ہو گیا، مسجد میت پر نماز کا طریقہ الحمدللہ واضح طور پر ہو گیا. اب اس کے بعد کیا کرنا، میت کو کندھوں پر اٹھا کر حسب باری جو بدلتے ہیں اس حساب سے کیا کرنا، قبرستان کو لے جانا، چلتے ہوئے لے جانا. بہتر یہ کہ چلتے ہوئے لے جانا. اگر قبرستان دور ہے جیسے شہر وغیرہ میں ہے تو چلتے ہوئے نہیں جا سکتے تو سواری میں بھی لے جا سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے. اور اسی طرح جنازے میں، جنازے کے آگے بھی چل سکتے ہیں، بازو بھی چل سکتے ہیں، پیچھے بھی چل سکتے ہیں، کوئی غلط بات نہیں ہے. لیکن چلنے والے کے لیے بہتر ہے کہ وہ بھی پیدل، جو جاتا ہے جنازے کے ساتھ وہ پیدل جائے تو بہتر. سواری پر جانا جائز ہے لیکن پیدل جانا زیادہ بہتر ہے، پیدل جائے. ہاں جو آدمی جنازے کی نماز پڑھنے میں شریک رہا اس کو یہ قرات ثواب ملے گا. یہ قرات کیا ہے، احد پہاڑ کے برابر ثواب ملے گا. جو تدفین میں بھی رہا پوری کاروائی ہونے تک اس کو 2 قرات، یعنی 2 احد پہاڑ کے برابر اس کو ثواب ملیں گے. اب اس کے بعد تدفین، میت کو لے جا کے قبرستان میں بازو رکھ کے گڑھا وغیرہ کھود لینا. کھودنے کے بعد اس کی 2 قسمیں، قبر کی 2 صورتیں، ایک شق ہے اور ایک لحد ہے. شق یعنی
सीधी कब्र, सिर्फ गड़ा, सीधी कब्र। ये लहद यानी गड़े के अंदर एक बाजू में छोटा सा गड़ा करके मय्यत को उस गड़े के अंदर लिटाते हैं, जैसा कि अरब के अंदर ज्यादा यही माहौल है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाहदु लना वश्यक्कु लिगैरिना, लहद हमारे लिए, यानी अरब में ये माहौल है। अब शिक जो है वो हमारे अलावा दूसरों के लिए, दोनों में से कोई भी कब्र करे चलेगा, कोई मसला नहीं। अब उसके बाद गड़ा खोदने के बाद यहाँ पर तो शिक चलता है, इससे सादी कब्र खोदते हैं। उसके बाद मय्यत को नीचे उतारना, ऐसे उतारना जैसे 2-3 लोग अंदर कब्र में उतर गए। उतरने के बाद गड़ा ऐसा खोदना, गड़ा कैसे करना, शुमाल और जुनूब में खोदना, शुमाल और जुनूब में खोदना, ठीक है। खोदने के बाद मय्यत को जैसे इधर समझो पैर है, इधर सर, इधर पैर है, इधर सर, तो सर का हिस्सा पैरों की तरफ से, पैरों की तरफ से क्या लेना, सर का हिस्सा ले लेना। लेने के बाद उस कब्र को लिटा के उसको ऐसा करवट, उसका चेहरा किस तरफ रहना, किबले की तरफ रहना। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, ये किबला जो है वो जिंदों और मुर्दों दोनों का किबला है। काबा जो है वो जिंदों और मुर्दों का दोनों का किबला है। मतलब क्या, जिंदे काबे की तरफ नमाज पढ़ते और मुर्दों को जब मर जाते तो उनको कब्र में कैसे लिटाते, किबले की तरफ चढ़ा करके लिटाते। तो यहाँ तक लिटाने के बाद उसके बाद जो तख्ते वगैरह रखना है या चकला वगैरह रख सकते हैं, रख दें, या पत्थर वगैरह भी, जो पत्थर के ईंट वगैरह कुछ भी रखना चाहे तो रख सकते हैं, रख दें। और उसके बाद यहाँ पर उमन हासिर वगैरह रखते हैं, हासिर वगैरह रखते हैं, बोरिया बोलते हैं, बोरिया वगैरह रख देते हैं। जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं, क्योंकि यहाँ माहौल है तो उस हिसाब से रख दें। रखने के बाद हर आदमी क्या करे, अच्छा एक बात बोल गया कि जो आदमी कब्र में जनाजे को उतारता है वो एक दुआ पढ़ना है, बिस्मिल्लाहि व अला मिल्लति रसूलिल्लाह, बिस्मिल्लाहि व अला मिल्लति रसूलिल्लाह, उतारने वाला से सब नहीं पढ़ना, कौन पढ़ना, सिर्फ उतारने वाला पढ़ना। तो यहाँ तक क्या हो गया, उसके ऊपर हसीर वगैरह बोरी वगैरह डाल दिए, उसके ऊपर फिर मिट्टी डाल देना, उसके ऊपर क्या कर देना, हर आदमी 3-3 मरतबा, कम से कम कितने मरतबा, 3 मरतबा डाल दे। उसके बाद मुकम्मल मिट्टी डाल देना और कब्र को लेवल करके उसको एक बालिश, उसको एक बालिश यानी देखो ये बालिश शिब्र, इसको क्या बोलते हैं, शिब्र, इतना ऊंचा रखना, बस इतना ही ऊंचा, इससे ज्यादा ऊंचा नहीं रखना, ठीक है। अब उसके बाद वो कुछ हरी वगैरह रखना है वो सब नहीं रखना, मतलब दरख्त वगैरह की जरूरत नहीं है। हाँ, नशानी के पत्थर वगैरह रखना चाहे तो रख दे, सर के पास और पैर के पास। मिट्टी डालने वाली, तो देखो अल्लाह के नबी क्या बोले, 3 मरतबा क्या करो, मिट्टी डालो, लेकिन दुआ वगैरह सही रिवायत में कहीं भी नहीं, वो सिर्फ किसके लिए हो, बिस्मिल्लाह व अला मिल्लति रसूलिल्लाह, ये कब्र में उतारने वाले के लिए। वो सही नहीं है वो, हाँ, मिन्हा खलक़नाकुम व फीहा नुईदुकुम व मिन्हा नुखरिजुकुम तारतन उखरा, ये दुआ कुछ लोग पढ़ते हैं मिट्टी डालते वक्त, ये ज़ईफ़ रिवायत है, ये सही नहीं है, इसकी जरूरत नहीं पड़ती। हाँ, उसके बाद पूरा कब्र कितना, एक बालिश लंबा करना और उसके बाद टहनी वगैरह रखना, ये सब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 2 कब्रों पे रखे, बाकी दूसरे कब्रों पे नहीं रखे, बाकी दूसरे कब्रों पर नहीं रखे, लिहाजा रखना है। हाँ, सो भी नहीं, आजकल कतबे नाम कतबे लिखना, हाँ, क्या हो
جیسے شیخ بول رہے ہیں کہ بھائی بعض لوگ کیا کرتے ہیں قبروں کو پکی بناتے ہیں اور اس کے اوپر نشان لگاتے ہیں, اس کے نام وغیرہ لکھ کر کتبہ رکھ دیتے ہیں. ظاہر سی بات ہے یہ بدعت ہے. یہ کیا ہے؟ بدعت ہے. اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور یہ سونف وغیرہ ہے, اگر یہ اسلامی شریعت کی تعلیمات میں سے نہیں ہے سونف, بس کیا ہے ماحول ہے. یہ کیا ہے؟ ماحول. کیوں؟ تاکہ کچھ جانور وغیرہ یا کیڑے مکوڑے قبر وغیرہ کو نہ کھودیں, اس لیے بس سونف اوپر سے کیا کرتے ہیں نا, ڈالتے ہیں نا. ورنہ یہ اسلامی شریعت کا حصہ نہیں, آپشن ہے, آپشنل ہے. آپ ڈالنا چاہیں تو ڈالیں, نہ ڈالنا چاہیں تو نہ ڈالیں. ٹھیک ہے. تو یہ کیا ہے؟ تدفین ہو گئی. اس کے بعد آخری میں ایک مرحلہ بچا. وہ مرحلہ کیا ہے؟ میت کے حق میں ثابت قدمی کی دعا. فصلوا له التثبیت. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم قبر میں جب میت کو رکھ دو گے اور دفنا دو گے تو اب وہ سوال کیا جائے گا, اس سے فرشتے سوال کریں گے. تم ان کے لیے ثابت قدمی کی دعا مانگو. ثابت قدمی کی دعا مانگو. تو دعا مانگے, مغفرت کی دعا, جنت کی دعا, جہنم سے محفوظ رہنے کی دعا. آپ جو بھی دعا مانگنا ہے آپ دعا مانگے. اب دعا مانگنے سے کیا ہو گیا, یہ مرحلہ یہاں تک ختم ہو گیا. اب کبھی کبھی قبروں کی زیارت کرنا چاہیں تو آخرت کی یاد کے لیے کر سکتے ہیں, لیکن قبروں کے پاس غلط کام کرنا, غلط رسوم کرنا, بدعات کرنا, نوحہ کرنا, رونا دھونا, یہ سب جو ہے جائز نہیں ہے. البتہ دیکھو رونا مطلب فطری رونا اگر روتا ہے کوئی آدمی تو کوئی حرج کی بات نہیں, کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود روئے. لیکن زور زور سے رونا, چیخ چیخ کر رونا, آواز کرنا, نوحہ کرنا, یہ بلکہ بہت بڑا کبیرہ گناہ, بہت بڑا کبیرہ گناہ. مرنے کے بعد گھر میں سلانا. دیکھو میت کو گھر میں سلانے کا کوئی خاص طریقہ صحیح حدیث میں نہیں. بعض لوگ کیا بولتے ہیں, یہ جو میں بولا نا حدیث, کعبہ تمہارے زندوں اور مردوں کا قبلہ ہے, اس کو لے کے میت کا چہرہ کدھر کرتے, کعبے کی طرف, قبلے کی طرف کرتے. حالانکہ بعض علماء نے اس کا رد کیا, کہتے ہیں کہ بھائی یہ قبر میں مرتا ہے, یہ مسئلہ کب ہے, قبر میں, لہٰذا کیسے بھی سلائیں کوئی حرج کی بات نہیں ہے, کیسے بھی سلا سکتے. جنازہ اٹھاتے وقت کوئی دعا ہے کیا؟ جب بدلتے ہیں تو کندھے بدلنے کے ٹائم قبر پہ میں جو 3 سوالات ہوں گے سب لوگ جانتے ہیں کیا ہوں گے. وہ سب سے پہلا سوال من رب, دوسرا سوال کہاں دین, تیسرا سوال من نبی, من نبی, ما تقول فی من بعث الیک بعض روایت میں ہے, اور ما نبی بھی بعض روایت میں ہے. من نبی, تمہارا نبی کون. تو یہ 3 سوالات بنیادی طور پر قبر کے اندر ہوں گے. اس کے بعد آخرت کا مرحلہ شروع ہوگا. اب یہ مرحلہ جو ہے یہاں سے انسان کا حقیقی زندگی, اس کی ہمیشگی کی زندگی, اس کی یہاں سے سمجھو سفر آخرت یہاں سے شروع ہوتا ہے. سفر آخرت اس کا شروع ہوتا ہے, اور حقیقی زندگی وہی زندگی انسان کی یہاں سے شروع ہوتی ہے مرنے کے بعد سے. اب وہاں پر مرنے کا کوئی موقع اور کوئی عمل کا کوئی موقع چانس نہیں ہوتا. جنازہ اٹھانے کے وقت کوئی دعا نہیں, جنازہ اٹھاتے وقت کوئی دعا بولنا بھائی, بولنا. کھول سکتے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں, کھول بھی سکتے ہیں اور اس کو ایسے بھی رکھ سکتے ہیں, کھول بھی سکتے ہیں اور ایسے بھی رکھ سکتے ہیں. چلنے کا اب یہ مسئلہ ہے کہ انفرادی کرنا یا اجتماعی کرنا. جیسا کہ یہاں پر آج کل الحمدللہ عمل چل رہا ہے انفرادی, پھر اجتماعی شروع کر کے پھر مسئلہ نہ بنائیں تو زیادہ بہتر ہے. الحمدللہ انفرادی چل رہا ہے, چلنے کا ماشاء اللہ. جزاک اللہ خیر. آپ کو کرتے ہیں. آمین.